فیسٹ آف ویکس یا شواد یا پینٹیکوسٹ، یہ جو ہے یہ 50واں دن بھی کہلایا جاتا ہے، اور چوتھی عید ہے لیویٹیکس چیپٹر 23 ورس 16۔ اور 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا، اور تم عین اسی دن اعلان کر دینا، اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو، تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت سدا یہی آئین رہے گا۔ عبرانی اور یونانی زبان میں پینتیکوس کی کیا میننگ نکلتا ہے، یہ کیا ڈیفینیشن ہے؟ تو ہیبرو کے اندر شبوا کہتے ہیں ویکس یا سیونتھ ویک کو، گریک زبان میں پینتیکوسٹے جس کا مطلب ہے 50واں دن۔ تو عید پینتیکوس 7ویں ہفتے میں یا 50ویں دن جو ہے وہ فرسٹ فروٹس کے بعد آتا ہے۔ حضرت موسیٰ نبی کے دنوں کے اندر جو ہے وہ عید پینتیکوس کا وہ دن تھا جس دن 10 احکام جو ہے موسیٰ ان کے پاس لے کر آیا کوہ سینا سے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 7th ویک یا 50th ڈے جو کہ گیدرنگ کا تھا، اس کے بارے میں ڈیوٹرونومی 16 سے۔ پھر تو 7 ہفتے یوں گننا کہ جب سے ہنسوا لے کر فصل کاٹنی شروع کرے تب سے 7 ہفتے گن لینا، تب جیسی برکت خداوند تیرے خدا نے دی ہو اس کے مطابق اپنے ہاتھ کی رضا کی قربانی کا ہدیہ لا کر خداوند اپنے خدا کے لیے ہفتوں کی عید منانا، اور اسی جگہ جسے خداوند تیرا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے گا، تو اور تیرے بیٹے بیٹیاں اور تیرے غلام اور لونڈیاں اور وہ لاوی جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، اور مسافر اور یتیم اور بیوہ جو تیرے درمیان ہو، سب مل کر خداوند اپنے خدا کی خوشی منانا۔ آج عید پینتیکوست میں کیا سکھاتی ہے اور یہوشوا نے کیا کیا؟ عید پینتیکوست کے دن جیسے موسیٰ جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کے لیے خدا کے احکام لے کر آیا، اسی طرح سے یہوشوا بھی جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے خدا کے پاک روح کو لے کر آیا عید پینتیکوست پہ۔ اس کے لیے ہم حوالہ دیکھیں گے ایکٹس چیپٹر 2۔ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ ایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے ان کو بولنے کی طاقت بخشی۔ یہوشوا نے اپنی وہ بات پوری کی اور اس نے مددگار کو بھیجا تاکہ وہ ہمیں خدا کے احکاموں کے بارے میں سکھائے۔ اور آخر میں آپ سے کہوں گا کہ تناخ کو آپ جو ہے وہ شیڈو سمجھیں آنے والی چیزوں کے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل جیسے گیدر ہوا تھا ہیورسٹ کے دن، اسی طرح جو ہے وہ اپوسل بھی جو ہے وہ گیدر ہوئے نئے خدا کے اس بادشاہی کے منصوبے کے اندر۔ اس کے لیے میتھیو 13:24۔ ایک اچھے بیج کو اپنے کھیت میں بونے والے ایک کسان کی طرح ہے۔ اس رات جب کہ سب لوگ سو رہے تھے تو اس کا ایک دشمن آیا اور گیہوں میں گھاس پھوس کو بو دیا۔ جب گیہوں کا پودا نشو نما پا کر دانہ دار بن گیا تو اس کے ساتھ گھاس پھوس کے پودے بھی بڑھنے لگے۔ تب اس کسان کے خادم نے اس کے پاس آ کر دریافت کیا، تو اپنے کھیت میں اچھے دانوں کو بویا، مگر وہ گھاس اور پھوس کا پودا کہاں سے آ گیا؟ اس نے جواب دیا، یہ دشمن کا کام ہے۔ تب ان خادموں نے پوچھا کہ کیا ہم جا کر اس گھاس پھوس کے پودے کو اکھاڑ پھینکیں؟ اس آدمی نے کہا کہ ایسا مت کرو، کیونکہ تم گھاس پھوس کو نکالتے وقت گیہوں کو بھی نکال پھینکو گے۔ فصل کی کٹائی تک گوکھر و دانے اور گیہوں دونوں کو ایک ساتھ اگنے دو۔ فصل کی کٹائی کے وقت میں مزدوروں سے کہتا ہوں کہ پہلے گھاس پھوس بیجوں کو جمع کرو اور جلانے کے لیے ان کے گٹھے باندھ دو، اور پھر اس کے بعد گیہوں کو یکجا کر کے اس کو میرے گودام میں رکھو۔ تھینک یو فار واچنگ، اپنا خیال رکھیے گا، شالوم۔